شادیوں کے سیزن جاری ہیں، آپ کے سامنے چند ناجائز امور آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے نمبر پر اس امت کے مرد سونا پہنیں گے، ریشم پہنے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، صحیح مسلم کے اندر حدیث پاک ہے، آپ نے ایک آدمی کے ہاتھ کو پکڑا جس نے سونے کی انگوٹھی پہنی تھی۔ آپ نے فرمایا جہنم کا انگارہ رکھا جائے تیرے ہاتھ پر، تو اس کو برداشت کرے گا؟ اس نے انگوٹھی اتاری، فوراً زمین پر گرا دی۔ اور ایک اور حدیث پاک میں فرمایا، میری امت میں ایسے لوگ آئیں گے جو زنا کو، شراب کو، ریشم کو، سونے کو اپنے لیے حلال سمجھیں گے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کے مردوں کے اوپر سونے کو، ریشم کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ تو آج دیکھیں گے کس طرح لوگ خوشیوں سے سونے پہنتے ہیں، ریشم پہنتے ہیں، اور اسی طرح عورتیں ہماری خوشبو کثرت سے لگاتی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، ایما امرات استعطرت، جو عورت خوشبو لگائے، فمرت علی قوم، اور پھر وہ لوگوں کے پاس سے گزرے، لیجدوا من ریحها فہی زانیۃ، اور وہ لوگ اس کی خوشبو کو سونگھیں، پائیں، یہ عورت زانیہ ہے۔ سنن نسائی کتاب الزنا میں فرمایا۔ اسی طرح ہماری شادیوں میں ناچ گانا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اور حدیث قرآن کے اندر ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم اٹھا کر کہا، لہو الحدیث سے مراد گانا بجانا ہے۔ یہ شادیوں میں گانا بجانا، بین باجے، یہ لوگوں کو گمراہ کرنا ہے۔ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، جو شادی بیاہ کرانے والے شادیوں کے موقع پر یہ سارے آلات بلوائیں، سمجھو کہ وہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، اور لوگوں کو گمراہ کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اپنی شادیوں کے ذریعے مسلمانوں بچیوں کو گمراہ مت کریں۔ اگر کوئی آپ کی شادی کی وجہ سے، فنکشن کی وجہ سے گمراہ ہو گیا تو آپ کی تباہی کے لیے کافی ہے۔ اس لیے اس کا اہتمام اپنی شادیوں پر نہ کریں۔ چوتھے نمبر پر لوگ داڑیاں کٹاتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، صحیح مسلم کے اندر، اعفاء اللحیہ، لوگوں داڑیوں کو معاف کر دو۔ بخاری کے اندر فرمایا، لٹکاؤ، وافر مقدار میں رکھو، داڑھیوں کو معاف کرو، چھوڑ دو۔ 4-5 مرتبہ آپ نے فرمایا کہ داڑھی وافر مقدار میں رکھو۔ اور اسی طرح ہمارے شادی بیاہ کے موقع پر مرد و زن کا اختلاط ہوتا ہے، محرم غیر محرم ملے ہوتے ہیں، جس کا نقصان کیا ہوتا ہے، محرم غیر محرموں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے گناہ لکھے جاتے ہیں۔ کتب علی ابن آدم نصیبہ من الزنا، اللہ نے ابن آدم پر جو زنا کا حصہ لکھ دیا ہے، مدرکن ذالک لا محالتہ، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ بندہ اس زنا کو ضرور پہنچے گا۔ کیسے؟ فرمایا آنکھ زنا کرتی ہے، آنکھ کا زنا کرنا یہ ہے وہ غیر محرم کو دیکھے، یہ آنکھ کا زنا لکھا جاتا ہے۔ اور اسی طرح ایک کتاب ہے جس کا نام ہے قلم کے آنسو، اس میں علامہ طاہر نقاش نے اپنی کتاب کے اندر ایک ایسی عورت کی کہانی لکھی جو گھر سے بھاگ گئی تھی۔ وہ کہتی ہے کہ بچیاں گھر سے کیوں بھاگتی ہیں؟ 3 وجہ ہیں۔ نمبر 1 موبائل، نمبر 2 شادی بیاہ کے موقع پر اپنی بچیوں اور اپنے بچوں کو چھوڑ دینا، وہ ملتے ہیں وہاں سے ماحول خراب ہوتا ہے، اور تیسرے نمبر پر اپنی بچیوں کو اکیلے گھر پہ چھوڑ جانا، یہ بچیوں کو گھروں سے بھاگنے پر مجبور کرتا ہے۔ تو اس لیے اختلاط سے، مرد و زن کے ملاپ سے اپنی بچیوں کو اور اپنے بچوں کو ضرور بچائیں۔ اور اسی طرح شادی بیاہ کے موقع کے اوپر ہماری بچیاں کس قدر بریک قسم کے لباس پہنتی ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، نساء کاسیات عاریات، صحیح مسلم کے اندر فرمایا، جہنمیوں میں وہ عورتیں جائیں گی جو لباس پہننے کے باوجود بھی ننگیاں نظر آتی ہیں۔ اتنے بریک لباس ہماری بچیاں، ہماری بہنیں پہنے کہ جسم بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ ایسے موقع کے اوپر ایسے لباس پہننے سے یا ویسے بھی عام حالات کے اندر بھی اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو، ماؤں بہنوں کو ایسے بریک قسم کے لباس پہننے سے بچائیں، یہ جہنمی عورتوں کا لباس ہے، صحیح مسلم کے اندر فرمایا۔ اور اسی طرح ہماری بچیاں لمبے لمبے ناخن رکھتی ہیں۔ وقت لنا فی کس الشارب و تعلیم الاظفار و نتف الابط و حلق العانہ، اللہ کے نبی علیہ السلام نے مونچھیں تراشنے کے اندر، ناخن کاٹنے میں، بالوں کے بال صاف کرنے میں، زیر ناف بال مونڈنے کا جو وقت مقرر کیا ہے، فرمایا کہ اللہ نترک اکثر من 40 لیلہ، صحیح مسلم کے اندر فرمایا 40 دن سے پہلے یہ ساری صفائی کر لو۔ یہ چند امور ہیں، اللہ ان سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، ہمارے گھروں کو پاک فرمائے۔